اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم ہوں گے۔ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آئے گا، آ رہا ہے۔ البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے۔ اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کہیں اتر سکے، تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ الفاظ ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ لاسٹ کروسیڈ، ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ، دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ، ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جنگ، یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے، آخرت بچ جائے، پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں، آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے، جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے، نکال کر کاٹ دیجئے، بے پردگی ہے نکالیے، آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے ختم کیجئے، توبہ کیجئے، ابھی کیجئے، عملی توبہ۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کیجئے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، بڑی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی۔ اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے ہم بچ جائیں۔ دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ۔ اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خدا داد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی، اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ کی جائے، اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جانا، منظم جماعت بنا کر، اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر۔ وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں، اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مثبت مقصد سامنے رکھے۔ بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں۔ میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک، ایک مظاہراتی تحریک، ایک پریشر موومنٹ، پریشر گروپ، ریزسٹنس موومنٹ، دین کو نافذ کرو، حرام کی حرمت کو نافذ کرو۔ لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمۃ العظمیٰ، وہ مڈل ایسٹ ہی میں ہوگی، وہ وہی ہوگی، ہرمگیڈون، آرمگیڈون، وہ وہی ہونی ہے، اور بڑی عظیم جنگ ہونی ہے۔ لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں، اور خراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشلم واپس لیں گے۔
یروشلم پہلے کھویا عربوں نے 1099 عیسوی میں کھویا، اور 1187 میں 88 برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے، کردوں نے لیا، صلاح الدین ایوبی نے لیا۔ اب 1967 میں پھر عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکتے عرب، واپس لیں گے خراسان سے چلنے والے جھنڈے۔ افغانستان اس کا ہارٹ ہے، ہارٹ آف خراسان۔ حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خراسان تھا، اس کا دل یہ ہے۔ پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے، مالاکنڈ ڈویژن، یہ اس خراسان کا حصہ ہے۔ ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے، خراسان کے نام سے صوبہ ہے ایک، شمال مشرقی کونے پر، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور یہ جو ریاستیں ہیں، جو ٹرک ریاستیں جو آزاد، یہ بھی اس کا حصہ تھی۔ یہ ایک ملک تھا خراسان عظیم، خراسان بزرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو، دی گریٹر خراسان آف دی ڈیز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ہارٹ میں، اسی لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خراسان میں بیٹھ گیا ہوں، یاد ہوگا یہ بیان، اللہ نے مجھے خراسان میں پہنچا دیا، اسی حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا۔ بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ پاکستان داؤ پر لگ جاتا تو لگ جائے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی، اس کو کوئی گزر نہیں پہنچنے دیں گے۔